Bismillahirrahmanirrahim। آج ہم آپ کو ایف آئی آر کے متعلق انتہائی اہم اور نالجفل ویڈیو فراہم کریں گے، کیونکہ ہماری سوسائٹی کی ایک کثیر تعداد ایف آئی آر کے متعلق نہیں جانتے اور ایف آئی آر کے متعلق سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم آج آپ کو ایف آئی آر رجسٹر ہونے سے لے کر عدالت جمع ہونے تک مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم اس میں آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ ایف آئی آر کس چیز کا مخفف ہے، کون لوگ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں، ایف آئی آر کی کتنی عمر ہوتی ہے، اور ایف آئی آر ڈاکومنٹس جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے متعلق ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ دوسرا، اس میں جو ایف آئی آر میں جو کامن دفعات لگتی ہیں ہم اس کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو کمپلیننٹ ہے، جو مدعی ہے، جو ایف آئی آر درج کروا رہا ہے، اس کے کیا رائٹس ہوتے ہیں اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ اس کی جو شکایات ہیں اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے رائٹس آف اکیوزڈ، جو اس ایف آئی آر میں ملزم ہے اس کے کیا رائٹس ہیں، ہم اس کے متعلق بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ پانچویں نمبر پہ پولیس کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ جو پولیس ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے اور مدعی اور گواہان کے بیانات لکھے، شواہد اکٹھے کرے۔ ہم اس کو بھی مزید آگے ڈسکس کریں گے۔ آگے فزیکل ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے متعلق بھی ہم بات کریں گے۔ ایٹ دی اینڈ جو فائنل رپورٹ ہوتی ہے ایف آئی آر کی، جسے ہم چالان کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کے متعلق بھی ہم مزید بات کریں گے۔ ایٹ دی اینڈ جو فائنل جو کاپی ہے ایف آئی آر کی جو کسی تھانے میں لانچ ہوئی ہے، اس کی کاپی ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے متعلق بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن کا پارٹ ہے۔ ایف آئی آر مخفف ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، جسے اردو میں ابتدائی اطلاعی رپورٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اٹس جسٹ ورژن آف کمپلیننٹ، یہ کمپلیننٹ کا بیان ہے جس کو پولیس دیکھ کے اگر اس پہ ایف آئی آر بنتی ہو تو اس کو درج کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ کنکلوژن ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا، یہ صرف ایک مدعی کا بیان ہوتا ہے جو کہ اس کے مطابق ہم ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی بیسک چیز ہے کہ ایف آئی آر کیا چیز ہے، مخفف کس چیز کا ہے، اور وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ کوئی کنکلوژن نہیں ہوتا انویسٹیگیشن کا، وہ جسٹ بیان ہوتا ہے کمپلیننٹ کا۔ دوسرا پارٹ ہے اس کا کہ کون سے لوگ ہیں جو ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ مظلوم شخص جس کے خلاف جرم ہو چکا ہے وہ ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے، اور دوسرا جو کوئی جانتا ہو کہ جرم کا ارتکاب کہاں کیا گیا ہے وہ بھی ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جس نے جرم ہوتے دیکھا ہو یا جرم کرنے والے کو جانتا ہو وہ بھی ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پولیس آفیسر ہوتے ہیں وہ بھی ایف آئی آر اپنی طرف سے استغاثہ لکھ کر ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں۔ انٹروڈکشن کا تیسرا پارٹ ہے کہ ایف آئی آر کی لائف کتنی ہوتی ہے۔ ایف آئی آر بیسیکلی پرماننٹ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے۔ جب بھی ایف آئی آر جو لائف ٹائم اس کی ایج ہوتی ہے، یہ کبھی بھی ہم اس کو ڈسٹرائے نہیں کرتے، اس کو ہمیشہ ریکارڈ میں سنبھال کر رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ایف آئی آر میں وہ غلط ثابت ہوئی ہے یا وہ ٹھیک ثابت ہوئی ہے، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن ایف آئی آر ہمیشہ ریکارڈ کا حصہ رہتی ہے۔ ایف آئی آر کے کالمز ہیں، اس میں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک سائٹ پہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے سیریل نمبر کے بعد نمبر کیا ہے ایف آئی آر کا، وہ 211/20 ہے۔ 211 مطلب ایف آئی آر نمبر ہے، 20 مطلب وہ سال ہے۔ اس کے بعد آگے تھانہ لکھا ہوا ہے، تھانہ سٹی افضل آباد ہے، ضلع افضل آباد ہے۔ اس کے بعد یہ کالم ہے 6۔ پہلا نمبر کالم ہے تاریخ و وقت رپورٹ، کس وقت آپ نے جو ہے وہ رپورٹ کروائی ہے۔ دوسرے نمبر ہے نام و سکونت اطلاع دہندہ مستغیث، یعنی جو مدعی ہے اس کا کیا نام ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو جرم ہوا ہے اس کے متعلق آگے تفصیل ہے۔ چوتھے نمبر پہ جہاں پہ جرم ہوا ہے وہ تھانے سے کتنے دور ہے اور کس سمت میں ہے۔ پانچویں نمبر پہ جو عبد
کارروائی کروا رہے ہیں، اس میں کوئی دیر تو نہیں ہوئی، اور چھٹے نمبر پہ تھانے سے روانگی کی تاریخ وقت، یعنی تھانے سے ایف آئی آر وہ کس وقت جاری ہوئی ہے ڈی پی آفس کی طرف. یہ بیسیکلی 6 کالمز ہیں. اس کے علاوہ نیچے لکھا ہوا ہے ابتدائی اطلاعی نیچے درج ہے، جو بھی کسی کا موقف ہو وہ نیچے درج ایز سچ کیا جاتا ہے. آفٹر لانچ آف ایف آئی آر، بیسیکلی پولیس سے کم ان ایکشن، کہ جب بھی ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو پھر اس کا پراپر جو ہوتا ہے اس کو لے کر اس کی عدالت جمع ہونے تک پوری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے اور اس کو کنکلوژن تک لے کے جاتی ہے. ایف آئی آر جو ہے وہ مے بی نامینیٹڈ یا اگینسٹ ان نون پرسنز، یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے، اگر آپ ان ملزمان کو جانتے ہیں تو آپ ان کا بائی نیم ان کے خلاف ایف آئی آر دیں گے. اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو آپ ان نون پرسنز کے خلاف بھی ایف آئی آر دے سکتے ہیں. اینڈ آف جو رپورٹ آف ایف آئی آر وہ چلان ہے، یعنی جو اس کی فائنل فیٹ ہے وہ چلان ہے. اس کے بعد یہ چلان بننے کے بعد عدالت میں جمع ہو جاتی ہے. یہ کامن افینسز آف ایف آئی آر ہے، جو کامن جرم ہیں، وہ دفعات ہیں جو ایف آئی آر میں استعمال ہوتی ہیں. دفعات بیسیکلی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کمپلیننٹ کی درخواست پہ، کمپلیننٹ کے ساتھ کس چیز قسم کا واقعہ ہوا ہے. بیسیکلی دفعات وہ چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے اس میں 489 ایف ہے، چیک کا کیش نہ ہونا. آپ کو اگر کسی نے چیک دیا ہے لیکن وہ کیش نہیں ہو رہا تو اس نے آپ کے ساتھ جو ہے نا جان بوجھ کے آپ کو چیک دیا ہے، لہذا اس کے خلاف اس کے جو دفعہ لگتی ہے، آپ جب وہ اپلیکیشن لکھ کے لے کے جائیں گے تو آپ کی ایف آئی آر کا جرم جو ہوگا وہ 489 ایف ہوگا. اس طرح امانت میں خیانت کرنے پر 406 دفعہ لگتی ہے. لڑائی جھگڑے کے معاملات میں 337 لگتی ہے، اور اس کے ساتھ زنا پر 376 لگتی ہے. کسی کو دھمکی دینا 506، کسی کو اغوا کرنا 365 لگتی ہے. اسی طرح کسی کی اجازت کے بغیر چیز کو چوری کرنا پہ تھیفٹ لگتی ہے. بیسیکلی یہ ڈیپینڈ کر وہی بات ہے کہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ جو مدعی ہے اس کا کیا بیان ہے، اس کے بیان کے مطابق اس کے ایف آئی آر کی دفعہ ہوتی ہے. لیکن کچھ آپ کو انٹرسٹ کے لیے دفعات بتائی ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے کہ کمپلینٹس کا کیا رائٹ ہے. کمپلیننٹ کا یہی رائٹ ہے کہ جو اس کے ساتھ جو شکایت اس کی ہے اس کو حل کیا جائے، اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا سدباب کیا جائے. اگر اس کے ساتھ کسی نے لا قانونیت کی ہے تو اس کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اس کے بعد جو ہے وہ اکیوز جو ملزم ہے اس درخواست میں، اس ایف آئی آر میں، اس کے کیا رائٹس ہیں. سب سے پہلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک انوسینٹ ہو، اس کے خلاف مدعی نے جو ہے وہ غلط درخواست دی ہو. اس کے علاوہ اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی ضمانت کروا سکتا ہے. وہ اس میں اس کو قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی ضمانت کروا کر بھی انکوائری میں شامل ہو سکتا ہے. اس کو یہ بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے. اگر مدعی اپنے بیان پہ ایف آئی آر کروا سکتا ہے تو ملزم کو بھی حق ہے کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کرائے. ابھی وہ ملزم ہے، ابھی وہ مجرم ثابت نہیں ہوا. اگر جب اس پہ کچھ چیز ثابت ہو جائے گی تب وہ مجرم بنے گا. ابھی وہ جسٹ ملزم ہے، اس لیے یہ بھی ملزم کے بھی کچھ حقوق ہیں ایف آئی آر کے. پولیس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں جب ایف آئی آر درج ہو جائے. پولیس کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ وہ مدعی اور گواہان کے بیانات ریکارڈ کرے. جو مدعی کے گواہ ہیں ان کے بیانات کو اچھے طریقے سے ریکارڈ کرے، ان کی بات سنے. دوسرے نمبر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شواہد کو اکٹھے کرے. کلیکشن آف ایویڈنس وہ بڑے ضروری ہیں. اگر آپ کلیکشن آف ایویڈنس نہیں کرتے تو یہ مدعی کے لیے اور کیس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. اپنی کلیکشن کو اچھے طریقے سے کلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد اگر پرسن اگر ناؤن ہے تو اس کو گرفتار کریں اس کے مطابق. دوسرے نمبر پہ اگر اس نے بیل کروا لی ہے، اگر وہ بندہ ضمانت پہ ہے تو پھر ہم اس کو گرفتار نہیں کر سکتے، پھر اس میں ہم شامل تفتیش کریں گے. اس کے بعد ایک پرسن
کو اگر وہ ناؤن نہیں ہے، اگر جو ہماری ایف آئی آر اس میں وہ ان ناؤن کو بندہ ہے، تو پھر ہم پہلے اس کو ٹریس کریں گے مختلف ٹیکنالوجیز کی مدد سے، مختلف جو ہے لوگوں کی شہادتوں سے، جو ہم اس کو نا اس کے پیچھے جائیں گے. اس لیے اگر گرفتاری کے بعد ملزم کو ہم نے جو ہے نا 24 گھنٹے کے اندر اندر پیش کرنا ہوتا ہے. اگر بندہ وہ ناؤن ہو گیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے اس کو گرفتار کر لیا، تو ہم نے اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کرنا ہے. آگے وہ پھر علیحدہ چیز ہے کہ جرم کس نوعیت کا ہے، ہم نے اس کو واپس لے کے آنا ہے عدالت میں پیش کرنے کے بعد، کہ ہم نے اس کو جیل بھجوا دینا ہے. وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، اس کی انکوائری ہونے کے بعد جو پولیس آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ چالان بنا کر عدالت میں جمع کروائے. فزیکل ریمانڈ کیا چیز ہے؟ فزیکل ریمانڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بندے کی جب گرفتاری ڈال لیتے ہیں تو آپ اس کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں. پیش کرنے پر اگر تو وہ ایسا جرم ہے کہ ہم نے اس کو چیز برآمد کرنی ہے، مثلا اس نے کسی کو فائل مارا ہے، یا کسی کو سوٹے کے ساتھ زخمی کیا ہے، یا کسی کو چیز چوری کروا دی ہے، تو آپ نے اس کو وہ چیز برآمد کرنی ہے، اس بندے سے اسے ریکوری کرنی ہے، اس کو پکڑنا ہے آپ نے. لہٰذا آپ کو وہ بندہ فزیکل ریمانڈ میں واپس ڈال کے بعد جب اس سے ریکوری ہم لے لیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو عدالت میں پیش کریں گے اور اس کو جیل بھجوا دیں گے. اس طرح جو جوڈیشل ریمانڈ ہے، اس میں ہم جب ملزم کی گرفتاری ڈالتے ہیں تو ہم اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں اور ہم اس کو جیل بھیجنے کی عدالت صاحب سے جج صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس سے کوئی چیز ریکوری نہیں کرنی ہوتی، لہٰذا ہم اس کو تھانے واپس لے کر نہیں آتے. کے بعد جو فائنل رپورٹ ہے ایف آئی آر کی، وہ چالان کی فارم میں ہوتی ہے. پولیس آفیسر کو انکوائری کرنے کے بعد، شفاہد اکٹھے کرنے کے بعد، یہ چالان فارم بنا کر عدالت میں جمع کروانا ہوتا ہے. چالان فارم کے 7 کالم ہے. پہلے نمبر پہ ہوتا ہے مستغیث، دوسرے نمبر پہ اگر جو بندے اس میں بے گناہ پائے گئے ہیں اس کو دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ جو پولیس کی حراست میں تھے وہ بندے ان کے نام ہوتے ہیں، چوتھے نمبر پہ جو ضمانت پہ تھے بندے ان کے نام ہوتے ہیں، پانچویں نمبر پہ جو کچھ چیز اس سے برآمد ہوئی ہے اس چیز کی تفصیل ہوتی ہے، چھٹے نمبر پہ جو گواہان شامل کیے ہیں ڈیورنگ انویسٹیگیشن ان کے نام ہوتے ہیں، ساتویں نمبر پہ ساری مقدمے کی جو تفتیش ہے اس کے متعلق وہ لکھتا ہے. لیکن کو ایف آئی آر کی جو مین جو اس کی ڈیسٹینیشن ہے، اس کا کیا اس کا بنے گا حتمی فیصلہ جو ہے ایف آئی آر کا، وہ کورٹ کرتی ہے ٹرائل کے بعد. آپ جو ایف آئی آر کی کاپی ہے وہ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ جگہ جہاں پہ اس پولیس اسٹیشن سے جہاں ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے، وہاں سے ایف آئی آر کی کاپی حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا، پولیس خدمت مراکز جو ہیں ان سے آپ پورے پنجاب کی جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں 2015 سے لے کے اب تک، آپ ان سے پولیس خدمت مراکز سے کمپیوٹرائز ایف آئی آر کی کاپی حاصل کر سکتے ہیں. اور ایف آئی آر ایک عوامی دستاویز ہے، کوئی بھی شخص اس کی کاپی لے سکتا ہے. یہ تقریباً ہم نے کوشش کی ہے ایف آئی آر اور اس کے بعد کے سارے پروسیس کو کور کیا جائے. امید ہے انشاءاللہ آپ کو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی.